پرانی حویلی کی محبت قسط 5۔ میرا نام سونم ہے۔ ڈراپ کرنے کے لیے تھینکس اور مسکرا کر پرانی حویلی کے جانب چل پڑی۔ میں مسلسل اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی حویلی کے قریب پہنچی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی اور اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ بھی۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ سونم کو اتنا قریب سے دیکھنا اور اس سے بات بھی کرنا سب بہت اچھا لگا تھا، پر وہ مجھے اور بے چین کر گئی تھی۔ میں سارے راستے آہستہ اسی کو سوچتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لو احمد بھی آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلام کرتے ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی فریج سے ایک پلیٹ لے کر آئی جس کے اوپر کیچپ کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ امی یہ کیا ہے؟ یہ فروٹ چاٹ ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ واہ امی کیا بات ہے! میں نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ احمد تمہارے لیے ابھی ایک اور سرپرائز ہے، امی نے نہ بتانے والے انداز میں کہا۔ تو میں نے پلیٹ سیٹ پر رکھی اور کہا بتائیں پہلے کیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے میرا خواب یعنی میرا کمرہ لے کر آئی۔ کیمرہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہا تھا، بار بار کیمرے کو دیکھتا رہا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، نیند میرے آس پاس بھی نہیں تھی۔ میں مسلسل سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی دیکھتا اور پاگل ہو جاتا، اور مجھے اس کی آنکھوں نے دیوانہ کر دیا تھا۔ سونم کو سوچتے سوچتے ہی میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا تھا، ذرا سی آہٹ سے بھی بہت آواز ہوتی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دروازے کھلتے ہی سامنے ایک لمبا قدور انسان کھڑا تھا جس کا فل جسم آگ میں جھلس گیا تھا۔ اس کے ہونٹ جل کر سفید دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کا ناک فل پچکا ہوا اور آنکھوں کی جگہ بلیک ہول بنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کی خون کی نالیاں جمی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کے سانس لینے سے گلے کے اندر خراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرا نام عجیب خوفناک آواز سے لے رہا تھا اور چلتے ہوئے پاس آ رہا تھا۔ میرے بیڈ کے بائیں جانب وہ آ کر رک گیا۔ احمد میری بات سنو۔ پھر اوپر نیچے والے جبڑے ہلنے لگے۔ آؤ پرانی حویلی میں جانا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی خوف طاری تھا مجھ پر کہ مسجد کے سپیکروں سے فجر کی اذان سنائی دی۔ میں بستر سے اٹھا، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے واپس آتے ہی ناشتہ کیا اور کالج روانہ ہو گیا۔ آج میں کالج پہلے کی نسبت جلدی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں پرانی حویلی کے راستے پر آ کر رک گیا۔ کچھ دیر رکا ہوں گا، سامنے سے مجھے سونم آتی دکھائی دی۔ میں نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کر لیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی مسکراتے ہوئے بنا کچھ بولے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ احمد آج بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ اس کے اس سوال پر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں وہ میں ویسے ہی اسی وقت آتا ہوں۔ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آبادی کے قریب پہنچتے ہی وہ جیسے ہی اتری میں نے اسے آواز دی، سونم۔ وہ پیچھے مڑی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واپسی پر بھی اکٹھے ہی چلیں گے۔ سونم نے اوکے میں سر ہلایا اور چل دی۔ واپسی پر وہ مجھ سے پہلے ہی راستہ میں کھڑی تھی۔ میں سائیکل اس کے آگے رکی تو وہ بیٹھ گئی۔ سونم میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ سونم